السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم صاحب، السلام۔ میرا سوال ہے کیا رات میں جاب کرنا آئی ٹی کے اندر یا پھر کوئی بھی میڈیکل فیلڈ ہو یا پھر کہیں پر بھی ہو، مسلسل رات میں جاب کرنا کیسا؟ کیا یہ اسلام کے اندر جائز ہے یا فطرت کے خلاف ہے، یا صحابہ سے اس طرح کے عمل ملتے ہیں ہمیں کہ رات کے ٹائم جاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ رہنمائی درکار کریں، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ اس شک اور شبہ کا شکار ہیں کہ رات کو اگر کوئی جاب کرتا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا بارڈر پر یا جہاز اڑاتا ہے یا ٹرین چلاتا ہے یا ہاسپٹل میں علاج و معالجے کا کام کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، یا حفاظتی تدابیر آپ کے محلے میں ہی کوئی اگر دیکھے تو سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے اس کا یہ کہنا کہ یہ حرام ہے۔ البتہ ہر وہ کام جو ذکر و اذکار اور آپ کے واجبات سے ادائیگی سے آپ کو روکے، اس کی حرمت اہل علم نے ضرور بیان کی ہے۔ اگر آپ رات کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں اور نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو بعض ایسے کام ہیں جیسے سیکیورٹی گارڈز ہیں یا سیکیورٹی کی وہ فورسز ہیں جو کہ آپ کے بارڈر کی حفاظت کرتی ہیں، یا وہ پولیس والے ہیں جو کہ آپ کے امن اور سلامتی کے لیے راتوں کو جاگ کر آپ کی حفاظت پر مامور ہیں اور گھومتے ہوئے آپ کے محلوں میں چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے یاد آیا چکر لگانے پر، دہلی میں تقریباً کچھ 45 سال پہلے کی بات ہے کہ رات کو اس زمانے میں گاڑیاں اتنی پیٹرول کرنے والی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ پولیس والے گھوڑوں پر، دریا گنج تھانے کے مجھے یاد ہے کہ وہ گھوڑوں پر چکر لگاتے تھے دریا گنج میں، اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ تو رات کو جاگنا، اہل علم نے اس بارے میں لکھا ہے فالعمل باللیل غیر محرم فی الاصل، تو حرام نہیں ہے، اس کی اصل اباحت ہے بالکل، اس الا یہ کہ وہ آپ کا فضول کا جاگنا ہو۔ آپ کا فضول کا جاگنا وہ حرمت کی دلیل ہے کہ آپ خواہ مخواہ جاگ رہے ہیں اور فجر بھی ضائع کر رہے ہیں اور ظہر بھی ضائع کر رہے ہیں اور عصر بھی ضائع کر رہے ہیں، تب تو آپ پر یہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے واجبات کو ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فَهُوَ بَيَانٌ لِآيَةٍ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی حرام نہیں کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار میں بھی جب آپ کہیں سفر کرتے تھے تو بعض صحابہ نے تو خود ہی اپنے آپ کو کہا کہ میں آپ کو رات بھر جاگ کر صبح کو اٹھا دوں گا، جگا دوں گا۔ تو رات کو جاگنا سب کے لیے، اگر آپ کوئی اس پہ آپ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور آپ اپنے واجبات سے آپ کا یہ جاگنا دور کر رہا ہے تب تو حرام ہے۔ لیکن آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں ہیں اور آپ سیکیورٹی کی فیلڈ میں ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ایون فوڈ سپلائی چین والے بھی 24 گھنٹے ہوٹل والے ہیں بیچارے، اب آپ سفر کر کے کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ ہوٹل والوں کو دیکھیں کہ سارے سوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کمرہ کون دے گا؟ اس لیے میرے بھائی، یہ کہنا کہ یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ حرام اس وقت ہوگا جب آپ اپنے فرائض سے روگردانی کریں گے، اس کو اگنور کریں گے، نمازوں کو نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تب تو آپ کا یہ جاگنا فضول اور حرام ہے۔ البتہ اگر آپ اپنے رب کی ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور آپ نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے، وہ روزے اور نماز سے آپ کو نہیں روکتا، فبیہا، شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ شیخ سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ہیں،
اور 2 رات کو وہ ان کی دونوں کی ڈیوٹی ہے، تو دونوں کی ڈیوٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، آدھی ڈیوٹی ایک آدمی جاگتا ہے، دوسری آدھی ڈیوٹی دوسرا آدمی جاگتا ہے، وہ سو لیتا ہے۔ شیخ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، ان دونوں کو سونے کے پیسے نہیں ملتے، ان دونوں کو جاگنے کے پیسے ملتے ہیں نا، اس لیے ان دونوں کی 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے نا تو 8 گھنٹے سو کر نہیں انہیں جاگنا ہے، ان کو تو پیسے اسی لیے دیے جا رہے ہیں نا کہ جاگیں اور وہ حفاظت یا سیکیورٹی یا چوکیداری کریں یا جو بھی کام ان کو دیا گیا ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ریلیو کرتے رہیں کہ جناب آدھی رات تو میں سو جاؤں گا اور میں 12 بجے تک سوؤں گا اور پھر 12 بجے اٹھنے کے بعد صبح کو آپ، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال رحم فرمائے۔ مجھے یاد آیا میں جب امریکن ایمبیسی میں کام کیا کرتا تھا گلف وار میں، تو میری نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اور وہاں میں سوچتا تھا کہ کسی طریقے سے رات کو سو جاؤں، لیکن کالیں اتنی آتی تھی، جب اسکڈ میزائل بغداد سے شروع ہوتا تھا اڑنا تو امریکہ کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ لوگ ہمیں بہرحال بتا دیتے تھے۔ خیر واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات